اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اب سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ نے جو میری پچھلی ویڈیو مکمل دیکھی ہوں گی اور اس سے آپ کو بہت کچھ بہت اچھا ملا ہوگا سیکھنے کو، اور آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ اور جس کو میری باتیں اچھی لگی ہیں پچھلی ویڈیوز میں، وہ کمنٹس میں بتائے الحمدللہ مجھے بہت کچھ اچھا سیکھنے کو ملا۔ اور جن لوگوں نے نہیں دیکھی وہ پچھلی ویڈیو میری دیکھ لیں، اور میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تمام نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ روزانہ کا درس آپ تک پہنچ سکے۔ تو میں نے پچھلی کچھ ویڈیو بنائی تھی، تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دین کی اہم فضیلتیں، اسلامی عقائد، خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے کیا عقیدے رکھنے چاہیے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ توحید کیا ہے، توحید کسے کہتے ہیں، توحید کے معنی کیا ہیں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ دین کی بات ہے۔ دین کو تو ویسے ہی سیکھنا چاہیے، جتنا دین کو سیکھیں گے ہمارا علم میں اضافہ ہوگا اور ہمارا ہی فائدہ ہے، آگے چل کر ہم دین کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، میں آپ کو آج توحید کی بات بتاتا ہوں کہ توحید کیا ہے، اس کے کیا معنی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید، نمبر 1 سوال یہ ہے کہ توحید کے کیا معنی ہیں؟ جواب، دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا اور زبان سے اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا اور زبان سے اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ دوسرا سوال آ رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا مخلوق کو کس طرح علم حاصل ہوا؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ایک ہونے کا کیسے مخلوق کو علم ہوتا ہے، ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو انسانی عقل، انسان کی عقل بھی یہی مانتے ہیں کہ واقعی خدا تعالیٰ ہے، ایک ہے، اللہ ہے جو نظام کو چلا رہا ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج ٹائم پر اپنا سورج نکلتا ہے، ٹائم پر غروب ہوتا ہے، چاند ٹائم پر نکلتا ہے، ٹائم پر غروب ہوتا ہے۔ تو اول تو انسان کی عقل بشرطِ صحیح عقل ہو، عقل کا استعمال صحیح کرے، یہ نہیں کہ عقل کو کسی اور جگہ لے جائے، عقل کا صحیح استعمال کرے اور خدا تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کے ایک ہونے کا یقین رکھے۔ اور اسی وجہ سے دنیا میں بڑے بڑے عقل مند، حکیم اور فلسفے ہوئے، وہ سب خدا تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں۔ دوسرا یہ کہ خدا تعالیٰ کے پیغمبروں نے بلا اتفاق مخلوق کو توحید کی تعلیم دی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس جیسا اور کوئی دوسرا نہیں۔ تو اس کے اندر 3 باتیں آ رہی ہیں۔ ایک تو اول یہ ہے کہ انسان کی عقل صحیح ہو، انسان کی عقل بھی گواہی دیتی ہے کہ واقعی اللہ ہے، واقعی اللہ ہے، اور اللہ واقعی ایک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بڑے بڑے حکیم ہیں، بڑے بڑے فلسفے ہیں، بڑے بڑے حکیم ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی حضرت ضرور واقعی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور خدا تعالیٰ کے پیغمبروں نے بھی یہی آ کر بتایا کہ خدا تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ خدا تعالیٰ ہی ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے اور ہمارا خدا ہے۔ اچھا جی، اب سوال آتا ہے کہ کیا قرآن مجید میں بھی توحید کی تعلیم دی گئی ہے؟ ہاں،
اس کا جواب ہے ہاں بالکل، قرآن مجید میں توحید کی تعلیم کامل طریقے اور اعلیٰ درجے پر دی گئی ہے، بلکہ آج دنیا میں صرف قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جو خالص توحید کی تعلیم دیتی ہے۔ اگرچہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی توحید کی تعلیم تھی، لیکن ان تمام کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر ڈالی، مطلب کہ اول بدل کر ڈالی، اس کے اندر اسلام کے خلاف، توحید کے خلاف باتیں ڈال دی، توحید کے خلاف باتیں داخل کر دی، اور خدا کی بھیجی ہوئی آسمانی تعلیم کو بدل دیا۔ اس کی اصلاح کے لیے اور سچی توحید دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اپنی خاص کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، اور اس میں صاف صاف سچی اور خالص توحید کی تعلیم دی، سچی اور خالص توحید کی تعلیم دی۔ واقعی قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید نے بہت ہر جگہ جیسے بچوں کو سمجھاتے ہیں نا، ویسے ہی قرآن مجید کے اندر توحید کی تعلیم ہے، ویسے ہی قرآن مجید اسلام کو سکھاتا ہے۔ جب اگر انسان قرآن مجید سیکھتا ہے اور اس کے علم کو سیکھتا ہے تو قرآن مجید توحید سے پھول بھری ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی کن آیتوں سے توحید ثابت ہوتی ہے؟ اول کے تمام قرآن مجید اول سے آخر تک، مطلب کہ 30 سپارے جو قرآن مجید کے ہیں، اس کے اندر ساری توحید کی تعلیم بھری ہوئی ہے، اور اس کی چند آیتیں یہ ہیں: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یعنی تمہارا معبود ایک اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اگر بھول جاتا ہے، گناہ کوئی کر لیتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے۔ شیطان کی سب سے بڑی جو چال ہے وہ مسلمانوں کو یہ بھڑکاتا ہے کہ تو بہت گناہ گار ہو گیا ہے، تیرا اب کچھ نہیں بڑھے گا، تو تباہ و برباد ہو گیا، بلکہ تو گناہ کرتا رہے۔ لیکن نہیں، انسان اگر ایک بار توبہ کرتا ہے، 1000 بار توبہ کرتا ہے، حتیٰ کہ 1 کروڑ بار توبہ کرتا ہے، 10 کروڑ بار توبہ کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں تو 10 کروڑویں مرتبہ بھی اگر تو میرے سے توبہ کرے گا، اپنے گناہوں سے میرے سے معافی مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ تیری توبہ ایسے قبول کرے گا جیسے کہ تیری پہلی توبہ قبول کی تھی۔ تو توبہ کرنے میں کبھی شرمانا نہیں، کبھی گھبرانا نہیں، وہ بخشنے والا بہت بڑا مہربان ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو اپنے آپ کو دین کے مطابق گزارو، اپنی زندگی کو دین کے ساتھ گزارو، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کے زندگی گزارو۔ اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، تو کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے، توبہ کر لو میرے بھائیوں، توبہ کر لو۔ توبہ کرنے سے دل ہلکا ہوتا ہے، اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ پاک توبہ کرنے والے شخص کو بہت پیار کرتا ہے، اس کو بہت پیار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو بھائیوں، کبھی توبہ کرنے میں نہیں گھبرانا، یہ مت سوچنا کہ کیا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ بہت بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ پاک سے توبہ کرتے رہا کرو، اپنے گناہوں سے ڈرتے رہا کرو۔ اور دوسری آیت میں یہ ہے: شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یعنی خدا تعالی گواہ ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ فرشتے بھی اور اہل علم بھی، جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ بہت بڑے بڑے حکیم ہیں، مفسرین ہیں، بہت بڑا عقل رکھنے والے ہیں، انہوں نے بھی یہی بتایا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ایک ہے۔
تو اللہ تعالیٰ خود بھی گواہی دیتا ہے اور اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اس کے اہل علم والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وہ انصاف قائم رکھنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے، وہ غالب حکمت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اب اسی طرح بے شمار آیتیں خدا تعالیٰ کی توحید کی تعلیم دیتی ہیں، جیسے قل هو اللہ احد، یعنی تم کہو اللہ ایک ہے، یعنی تم کہو اللہ ایک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ پاک سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ اگر کوئی بات اگر دل کو اچھی لگ گئی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا، تاکہ اور مسلمان بھی توحید کو جان پائیں، توحید کو سمجھ پائیں، اسلام کو سیکھ سکیں۔ امید ہے کہ مجھے آپ سب کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، بہت پسند آئی ہوگی، تو آپ اس روزانہ میرے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ 10 منٹ کا درس ہوتا ہے، آپ شرکت کر لیا کریں۔ اس 10 منٹ آپ کے بہت افضل جائیں گے، بہت آپ کا فائدہ ہو جائے گا۔ آپ دین کے اوپر چلنے کی کوشش کریں، اسے سیکھنے کی بھی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کوشش کریں اور دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں۔ عمل کریں گے تو عمل سے زندگی ہے، کہتے ہیں نا، عمل سے زندگی ہے۔ تو بقایا میں آپ کو انشاءاللہ توحید کی کچھ باتیں کل بتاؤں گا۔ آگے بہت سے آ رہے ہیں، فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے، انبیاء کرام کا ذکر آ رہا ہے، نبیوں کا ذکر آ رہا ہے، پیغمبروں کا ذکر آ رہا ہے۔ تو میرے ساتھ جڑے رہیں گے اور بہت فائدہ ہوگا۔ قرآن مجید سیکھنا ہو، کوئی بھی بات پوچھنی ہو، آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ کبھی گھبرانا نہیں، گھبراؤ گے تو دین سے رہ جاؤ گے۔ گھبرانا نہیں، گھبروانا ہی شیطان کی چال ہے۔ وہ کہے گا یار انسان، یہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ والے کیا کہیں گے کہ یہ یار کیسے، نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ والوں کی صحبت حاصل کرو، صحبت سے ہی انسان بہتر سے بہتر بن پاتا ہے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھو، ان سے دین سیکھو، ان سے علم حاصل کرو۔ اللہ پاک بہت بڑا مہربان ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کے حکم کے مطابق، اللہ پاک اپنے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔